عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر فیڈرل نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب، اس کا ہم نے حصہ نظم شروع کیا ہوا ہے اور آج ہم اس کی دوسری نظم پڑھیں گے۔ عنوان ہے نعت، جس کے شاعر ہیں سید نفیس شاہ۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف جان لیتے ہیں۔ سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1933 میں گھوڑیالہ ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام انور حسین، لیکن نفیس الحسینی شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے قریبی قصبے بھوپالہ کے ہائی اسکول میں حاصل کی۔ ایف اے تک تعلیم فیصل آباد ہی میں حاصل کی۔ اگرچہ فن خطاطی آپ کو ورثے میں ملی، لیکن آپ نے فن خطاطی کا باقاعدہ آغاز دوران تعلیم ہی 1948 میں کیا۔ فن خطاطی اپنے والد سید القلم سید محمد اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو خط نسخ کے ماہر اور قرآن مجید کی خطاطی میں مہارت اور شہرت رکھتے تھے۔ 1952 میں آپ لاہور آ گئے اور میکول روڈ میں آغا شورش کاشمیری مرحوم کی چٹان بلڈنگ میں اپنا دفتر قائم کیا۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر شہرا آفاق کتاب رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابت سے اپنے فن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آپ نے جن کتابوں کی مکمل کتابت کی، ان میں سب سے زیادہ دیوان غالب کو شہرت ملی۔ آپ نے خط نستعلیق میں جو مہارت اور خاص مقام حاصل کیا، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ اپنے فن کے خود استاد اور امام تھے۔ خطاطی کی دنیا میں آپ نفیس رقم کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے خط نسخ اور خط نستعلیق کے علاوہ خط کوفی، خط ثلث، خط رقع اور خط اجازہ میں بھی فن پارے تخلیق کیے۔ سید نفیس الحسینی شاہ کو مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کے ایک دروازے پر خطاطی کی سعادت بھی حاصل ہوئی، جو کہ ایک یادگار اور شاہکار فن خطاطی کا نمونہ ہے۔ قرآنی آیات اور درود شریف کی خطاطی کے علاوہ آپ نے کلام اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر بھی خوبصورت خطاطی کی اور منتخب کلام اقبال دیوان اقبال لاہور کے لیے کینوس کی تقریباً 50 شیٹوں پر خط نستعلیق جلی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار لکھے، جو بعد میں نفائس اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے کتابی شکل میں خطاطی کے فن پارے شائع ہو چکے ہیں۔ سید نفیس شاہ فن خطاطی کے علاوہ شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ والہانہ عشق و محبت تھی، جس کا اظہار آپ کے کلام میں موجود ہے۔ کان کی تکلیف اور علالت کے بعد 5 فروری 2008 کو آپ نے لاہور میں وفات پائی۔ جی، تو یہ بیٹا یہ تو ہو گیا شاعر کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب بڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر نظم کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم حوالہ سخن دیکھیں گے، جس میں ہم نظم کا نام، جو کہ نعت ہے، شاعر کا نام سید نفیس شاہ، صنف ادب میں یہ نعت ہے، اور اس نعت کا ماخذ جو ہے، یہ نظم غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے اور اس نظم کا ماخذ ہے برگ گل۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا حوالہ سخن۔ اب جانتے ہیں کہ نعت کی باقاعدہ تعریف، کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ بیٹا نعت سے مراد ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی عظمت اور تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ایسے تھے کہ کفار مکہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اوصاف حمیدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجایا۔ آپ کی تبلیغ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور اخلاق کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اس کائنات میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ تو ہو گئی جو ہے اس نظم کا مرکزی خیال ہو گیا نعت کا۔ بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ تو سب سے پہلا شعر ہے: اے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا باسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، خاتم المرسلین یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر کا موضوع ہے اوصاف حمیدہ۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ امانت دار اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور پختہ ایمان ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ آج تک اس دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے فنی محاسن کیا ہے۔ رسول امین، خاتم المرسلین، باسط کے یقین جیسی خوبصورت تراکیب اور تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اس میں صنعت تکرار کا استعمال کر کے شاعر نے شعر کی دلکشی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ نعت تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ ایک پورا پیراگراف جو ہے نا، یہ آپ اسی طرح سے لکھیے گا۔ یہ نعت سید نفیس شاہ کا نذرانہ عقیدت ہے۔ سید نفیس شاہ ایک ہمہ جہد شخصیت تھے۔ وہ ایک بلند پایہ عالم دین، قادر الکلام اور صاحب اسلوب شاعر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خطاط تھے۔ انہوں نے خطاطی میں خط نفیسی ایجاد کیا۔ یہ نعتیہ کلام ان کے مجموعہ کلام نعت کی تصنیف برگ گل میں سے لیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مناقب اہل بیت پر مشتمل ہے۔ سید نفیس شاہ کا نعتیہ کلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عناصر سے مزین ہے۔ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کی نعتیں عشقیہ اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے سرشار ہوتی ہیں۔ یہ آپ ایک پیراگراف لکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ تشریح شروع کریں گے۔ تشریح طلب نعت میں بھی شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو محبت اور عقیدت سے بیان کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کی۔ لوگوں کا آپ پر اس درجہ بھروسہ تھا کہ مکہ کے کافر بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اس رات بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں۔ وہ ان امانتوں کو ان کے اصل مالکان کو لوٹا کر مدینہ چلے آئے۔ مکہ کے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ بقول شاعر: دو عالم کا مددگار آ گیا ہے، امی آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا داروں کی امانتوں کی بھی حفاظت کی
اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی امانت یعنی قرآن مجید کی بھی حفاظت کی اور اسے من و ان بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے وہاں پر موجود مسلمانوں سے یہ گواہی لی کہ جو احکام الہی مجھ تک پہنچے تھے وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ لوگوں سے 3 دفعہ گواہی لی، لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ چوتھی بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے آپ کو رسول امین یعنی امانت دار رسول کے لقب سے پکارا ہے۔ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صفت ختم الرسل بیان کی گئی ہے۔ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور لعین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عقیدہ ختم نبوت کی دلالت کرتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ ترجمہ: میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے پہلے ایک حسین و جمیل گھر بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ شاعر یہ بتاتے ہیں کہ آپ خاتم المرسلین ہیں اور آپ جیسا کوئی بھی حسین و جمیل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے، وہ دانائے سبل ختم المرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقاں وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عقیدہ ختم نبوت پر کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ تو یہ تو ہوگی شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اب ہم اس شعر سے متعلق چند سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، رسول امین سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کی۔ لوگوں کا آپ پر اس درجہ بھروسہ تھا کہ مکہ کے کافر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ مدینہ جب ہجرت کرنے لگے تو اس رات بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور ان امانتوں کو بتایا گیا کہ ان کے اصل مالکان کو لوٹا کر آپ مدینہ چلے آئیں۔ مکہ کے کافر بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا داروں کی امانتوں کی بھی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی امانت یعنی قرآن مجید کی بھی حفاظت کی اور اسے من و ان بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ دوسرا سوال ہے، خاتم المرسلین کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور لعین ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 2، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دستے قدرت یعنی قدرت کا ہاتھ، ازل شروع، ابد آخر۔ اس شعر کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے
اس قدر خوبصورت بنایا کہ ہر قسم کے اوصاف اور کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے۔ آپ ہمیشہ سے خوبصورت تھے اور خوبصورت رہیں گے۔ آپ جیسا کوئی دوسرا حسین نہیں ہے۔ اب اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں دست قدرت جو کہ مرکب اضافی ہے اور ازل اور ابد کی صنعت تضاد ہے، اور تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں صنعت تکرار ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا خوبصورت استعمال کر کے شاعر نے اس شعر کو تحریر کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ شاعر اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمام حسن و جمال اور کمالات صرف کر دیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات اور صفات میں کامل اور اکمل ہیں، اور آپ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں تمام ظاہری اور باطنی اوصاف کو بھر دیا ہے، اور آپ اپنے حسن و جمال، اخلاق و کردار میں بے مثال ہیں، اور آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ امیر منائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر لوگ تعریف کیے بغیر نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا کہنا تھا کہ جب ہمیں کوئی پریشانی یا غم لاحق ہوتا تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آپ کے چہرہ پر انوار دیکھ کر ہمیں اپنے غم بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے۔ حضرت حسان بن ثابت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں خوبصورت اشعار رقم کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ترجمہ ہے اس کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چاہتے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ کی مثال قیامت تک کوئی دی جا سکتی ہے۔ بقول شاعر، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں، خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں۔ آپ اپنی صفات اور ذات اور حسب نسب میں اعلیٰ و عرفہ تھے۔ آپ حسن و جمال اور صدق و وفا کا پیکر تھے، اور آپ کا اخلاق اور حسن عمل دلوں میں گھر کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو دلوں کو مو لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی ذات مہر و مروت اور امامت و صداقت کا کامل نمونہ ہے۔ آپ کے حسن و جمال اور لطف و کرم کی کوئی حد نہیں۔ آپ جیسا صاحب خلق عظیم دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہاں پر شعر نمبر 2 کی تشریح ختم ہوئی۔ اب شعر سے متعلق سوالات دیکھتے ہیں۔ تو سوال ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ جواب، اس شعر میں ازل اور ابد کا ذکر کر کے شاعر نے صنعت تضاد اور تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کا استعمال کر کے صنعت تکرار کی صنعت کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب۔ تو تیسرا شعر، تو شعر نمبر 3، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بزم کونین مطلب ہے دونوں جہان، دونوں جہانوں کی محفل۔
اس شعر کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا اور پھر اسے سجا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہیں اور آخری نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سب نبیوں کے سردار ہیں۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ بزم کونین، سید الاولین سید الآخرین۔ شعر میں یہ خوبصورت تراکیب اور تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں صنعت تکرار کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس شعر کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے اس دنیا کو تخلیق کیا، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو یہ کائنات اور زمین اور آسمان کچھ بھی نہ ہوتا۔ حدیث قدسی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی اس کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے دونوں جہان کی بزم یعنی محفل سجائی گئی۔ آپ کی عظمت خدا کے بعد سب سے بلند ہے۔ شیخ سعدی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ بقول شاعر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے یعنی تمام جہانوں کا رب ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب لکھا ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین، جو آپ سے پہلے انبیاء اور صلحاء گزرے ہیں، آپ ان سب کے سردار اور امام الانبیاء ہیں۔ آپ سید الآخرین ہیں، یعنی آپ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے آپ سب کے سردار اور سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ آپ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہے۔ آپ خیر البشر ہیں۔ آپ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے نبی اور سردار ہیں۔ بقول حفیظ طیب، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے یہاں ہوں، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ یہ تو ہو گئی اس شعر کی تشریح۔ اب اس شعر سے متعلق سوالوں کے جواب۔ تو پہلا سوال ہے، بزم کونین کی وضاحت کریں۔ جواب ہے اس کا، بزم کونین سے مراد دونوں جہان ہیں، یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جہان بنائے اور پھر انہیں سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے نبی ہیں۔ اگلا سوال ہے سید الاولین سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ سید الاولین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء و صلحاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے سردار ہیں۔ جی تو یہاں پر بیٹا شعر نمبر 3 کی تشریح ختم ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمیں میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، سکہ رواں ہونا یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اثر قائم رہنا۔ زیر نگیں کا مطلب زیر سایہ، اور اس شعر کا موضوع ہے کہ کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر کا سادہ سا مفہوم دیکھیں، دونوں جہان چاہے وہ زمین ہو یا آسمان، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار چلتا ہے۔ عرب و عجم پر بھی آپ ہی کی حکمرانی قائم ہے، آپ سب سے حسین و جمیل ہیں، آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے۔ فنی محاسن دیکھ لیتے ہیں اس شعر کے۔ سکہ رواں ہونا محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ زمین، آسمان اور عرب و عجم، صنعت تضاد، اور تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، صنعت تکرار، جو کہ شعر کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ اس شعر میں شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی بات کی ہے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ تمام جہان چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو، ہر جگہ آپ ہی کا اختیار ہے، آپ تمام جہانوں کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو تمام مخلوقات میں بلند کر دیا۔ آپ کی ذات اقدس دنیا میں بھی انسانوں کی اصلاح و فلاح اور دستگیری کی، اور آپ یتیموں، غریبوں، مجبوروں، معذوروں اور بے کسوں کا سہارا تھے۔ آپ کی تعلیمات سے انسان دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس انسانی نجات کا ذریعہ ہے، اور روز محشر یعنی قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچائے گی اور درگزر اور مغفرت کا ذریعہ ہوگی۔ بقول شاعر، عقبا کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ بیٹا شاعر کا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں بھی آپ کو اختیار حاصل تھا، اور اسی اختیار کی وجہ سے آپ انسانوں، حیوانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور آخرت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یہاں تک والدین بھی اولاد کے کام نہیں آئیں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس دن بھی سفارش کا اختیار صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی مغفرت اور سفارش کریں گے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ آپ کا دونوں جہانوں میں سکہ چلتا ہے، اور عرب و عجم میں آپ کی تعلیمات انسانی نجات کا ذریعہ ہیں۔ بقول شاعر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مظہر شان خدا کہیے، بجا کہیے، شہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کہیے، بجا کہیے، غریبوں کی جو ثروت ہیں، ضعیفوں کی جو قوت ہیں، انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہیے، بجا کہیے۔ اب اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، اس شعر میں سے محاورہ چن کر لکھیں اور اس کے معنی بھی لکھیں۔ جواب ہے اس کا کہ اس شعر میں سکہ رواں ہونا محاورہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اثر قائم رہنا یا دھاک جمے رہنا۔
اگلا سوال ہے اس شعر میں کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں؟ تو اس شعر میں زمین، آسمان، عرب، عجم یہ صنعتیں تضاد ہیں، اور تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں یہ صنعتیں تکرار ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، شعر نمبر 5۔ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے الفاظ میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ وسعتیں فرش کی یعنی زمین کی وسعت، رفعت عرش کی یعنی آسمان کی بلندیاں، عرش کی بلندیاں۔ النفاس مطلب سانسیں، خلد کہتے ہیں جنت کو۔ اس شعر کا موضوع ہے دونوں جہانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعر کا مفہوم ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا شرف بخشا، اور آپ کی سانسیں گویا جنت کی خوشبو ہے، اور آپ جیسا کوئی بھی حسین و جمیل نہیں ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں فرش اور عرش کے الفاظ جو کہ صنعت تضاد ہیں، اور تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی تو بیٹا اب دیکھتے ہیں اس شعر کی تشریح۔ تو اس شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس میں بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، اور آپ کی اتباع یعنی آپ کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تمام اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ کی زندگی کو قرآن نے اسوہ حسنہ یعنی بہترین طریقہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ بقول شاعر، خلق عظیم اسوہ کامل حضور کا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا، اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس لیے اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی سنت اور ہدایت اور رہنمائی کا ہی واحد اور مستند ذریعہ ہے۔ آپ کی ذات میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کا باعث بنتی ہیں، اور حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے جس کی اتباع سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ ایسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف بخشا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرش بریں پر ہم کلام بھی ہوئے۔ نماز، روزہ جیسے احکام لے کر آئے جن کی پابندی سے انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فرش و عرش پر آپ کی عظمت کے چرچے ہیں۔ بقول شاعر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تنہا گئے حضور حریم جمال تک، جبرائیل لا مقام شریک سفر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک ہی سے اس کائنات کی رونقیں قائم ہیں، اور آپ کا جسم مبارک اس قدر معطر تھا کہ آپ جس گلی سے گزرتے ہر طرف خوشبو بکھر جاتی، اور لوگ آپ کی خوشبو سے آپ کا پتہ چلا لیتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور اس کائنات کا سارا حسن اور رنگینیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم ہی سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بہاروں کو ثبات ملا، آپ کی وجہ سے یہ کائنات گلزار بنی۔ یہ آپ ہی کی تعلیمات کا اثر ہے کہ انسان مہذب اور پرامن ہوئے۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، نفرتوں کو مٹایا اور محبتوں کو عام کیا۔ انسان کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے آگاہ کر کے ایک فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ بقول شاعر، گھر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اس شعر
سے متعلق سوالات دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے پہلے مصرعے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو جواب ہے اس کا کہ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے فرش اور عرش کے الفاظ استعمال کر کے صنعت تضاد کو استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے شعر کے دوسرے مصرعے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو بیٹا شعر کے دوسرے مصرعے میں تجھ سا کوئی نہیں کے الفاظ کو دہرا کر شاعر نے صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ سدرۃ المنتہا راہگزی میں تیری، کعبے کوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں تو ہے حق کے کریں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں معراج شاہ کمال کو، اور یہ ایک بیری کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ کوسین یعنی اللہ تعالیٰ کی کا قرب، کریم کہتے ہیں قریب کو، اور شعر کا موضوع ہے قرب الہی۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر وہاں سے عرش بریں پر اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا، اور کوئی بھی آپ جیسا حسین و جمیل نہیں ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ گرد سفر کعب کوسین کی تراکیب جو مرکب اضافی ہیں، اور تجھ سا کوئی نہیں صنعت تکرار جو شعر کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ تو تشریح کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس میں معراج کے سفر پہ گئے تھے، تو اس شعر میں تلمیح کا استعمال بھی ہے۔ جب آپ اس کے فنی محاسن لکھیں گے نا، تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو سفر کا ذکر کیا ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلایا اور آپ سے ہم کلام ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے شاعر لکھتے ہیں کہ آپ کا درجہ کس قدر بلند ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تک آپ پہنچے اور اللہ سے ہم کلام ہو کر نماز، روزے جیسے احکامات لے کر آئے، اور ان ارکان کی ادائیگی سے انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے، اور روزے کے بارے میں بھی اسی طرح کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ گویا روزے کی جزا دینا فرشتوں کے بس سے باہر ہے۔ نماز، روزہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب تحفتاً دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی بخشش اور خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں، اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جنہیں سر عرش بلا کر ہماری بخشش کا سامان دیا گیا۔ بقول شاعر، یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام تو ہم کلام رہا ہے زمیں والوں سے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جنہیں خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور جس کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کا وسیلہ ہے۔ ہم اطاعت نبوی سے روگردانی کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھیے۔ کعبہ کوسین سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا جواب اس کا کچھ یوں ہے کہ کعبہ کوسین مرکب اضافی ہے، اور اس کے معنی ہے 2 کمان، یعنی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب۔ سدرۃ المنتہا کی وضاحت کریں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے، اور جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں گئے اور اس سے آگے ان کی پرواز نہیں جا سکتی تھی، تو یہ ان کے پرواز کی آخری حد ہے۔ جی تو بیٹا بڑھتے ہیں شعر نمبر 7 کی جانب۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، سراپا کہتے ہیں قد و قامت کو، مکمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ شعر کا موضوع ہے حسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر کے جو سادہ سا مفہوم ہے وہ کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا میں کیسے لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جسے آپ جیسا کہہ سکوں۔ توبہ توبہ، میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، آپ جیسا کوئی بھی حسین و جمیل نہیں ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں تو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اور توبہ توبہ کے الفاظ صنعت تکرار ہیں اور اس نے شعر کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ بڑھتے ہیں شعر کی تشریح کی جانب۔ اس شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعریف بیان کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ انسان آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق آپ کی تعریف کرے۔ انسان اس معاملے میں عاجز ہے۔ نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ کوئی انسان چاہے وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، عقل و دانش اور علم و فضیلت میں مہارت رکھتا ہو، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑے بڑے شعراء اور ادبا بھی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ بقول غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتم، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ اس شعر میں غالب جیسا قادر الکلام شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ثنائے خواجہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں مقام اور مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے۔ کسی انسان کی عقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا اس کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثل کسی کو بنایا ہی نہیں، اور میں غلطی سے بھی کسی کو آپ جیسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ حسن و جمال کا وہ پیکر عظیم ہے جو بے مثل ہے۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ تو یہ تو ہو گئے، اس شعر کی تشریح ہو گئی۔ یہاں پر ہماری آج کی نظم حمد اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں مشقی سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نظم کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور